دنیا کی سب سے پاورفل جنرل حضرت خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ صدیق اکبر کے حکم پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایران پر حملہ کیا تھا۔ ایران کے سب سے طاقتور جنرل ہرمز کو خالد بن ولید نے میدان جنگ میں کیسے مارا تھا؟ The most powerful general حضرت خالد بن ولید۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کو شام کی طرف روانہ کیا تھا تو وہ ایرانیوں سے غافل نہ تھے۔ انہوں نے اس خطرناک حالت اور ان تشویش افزا ایام میں جبکہ خود مدینہ منورہ کی حفاظت اور ملک عرب کے صوبوں میں فتنہ ارتداد کے مٹانے کے لیے فوجوں کی بے حد ضرورت تھی۔ ایک چھوٹا سا دستہ مسکرہ بالا 11 لشکروں کی روانگی سے پہلے مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ باہنی رضی اللہ عنہ کی سرداری میں عراق کی جانب روانہ کر دیا تھا اور مسنا رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ عراق میں پہنچ کر کسی بھی جگہ جم کر لڑائی نہ کرنا بلکہ پتتریک چپا دل چاپے مارتے اور عراقی رئیسوں کو ڈراتے رہے۔ اس سے مدعا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ تھا جب تک ملک عرب کا فتنہ ارتداد افروغ ہو اس وقت تک ایرانیوں کو ملک عرب پر حملہ آور ہونے کی جرأت نہ ہو سکی اور وہ مسلمانوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے پورے طور پر واقف نہ ہو سکے۔ یہی مقصد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لشکر اسامہ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا کہ رومی لوگوں کو عرب کی جانب حملہ آور ہونے کی یکایک جرأت نہ ہو سکے۔ جب نجف و یمامہ کی حالت قابو میں آ گئی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ کو نجد میں مقیم تھے ان کو خط لکھ کر بھیجا تھا کہ ان مسلمانوں کو جو مرتد نہیں ہوئے اور اسلام پر قائم رہے اپنے ہمراہ لے کر بالائی عراق پر حملہ آور ہو، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جو امامہ میں مقیم تھے ان کو خط لکھ کر بھیجا کہ اپنا لشکر لیے ہوئے زیر عراق کی طرف متوجہ ہو۔ راستے میں جو قبائل یا روسا آئے وہ بطیب خاطر مسلمان ہوتے یا اسلامی سیادت میں داخل ہوتے گئے۔ انہیں صدیقی کے تصریح کے موافق مقابلہ ابلا میں مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دونوں آ کر مل گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مقام ابلا میں تمام اسلامی لشکر کی موجودات لے لی تو کل 18,000 آدمی تھے۔ آپ کے سامنے عراق کا وہ ایرانی صوبہ تھا جس کا نام حزیر تھا اور دربار ایران سے اس صوبے کا گورنر ارکر تامی ایک نہایت دلیر جنگجو سردار مقرر تھا۔ اس ہرمز کی داغ تمام عرب عراق اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ وہ جنگی بیڑا لے کر ساحل ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہرمز کے نام ایک خط لکھ کر بھیجا اور اس خط میں اسے سب سے پہلے اسلام کی طرف دعوت دی اور دوسرے اسے جزیہ ادا کرنے کو کہا اور تیسرے اسے جنگ کو تیار ہونے کے لیے لکھا تھا۔ ہرمز نے اس خط کے پہنچتے ہی فوراً دربار ایران کو اطلاع دی، خود فوجی جمع کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنا لشکر 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ کی سرداری عدی بن حاتم کو دی، دوسرا حصہ قحقہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اور تیسرے حصے کو اپنے ماتحت رکھ کر تینوں سرداروں نے داہنے بائیں ایک دن کی مسافت کا فاصلہ دے کر حزیر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ لشکر ایران کے قریب پہنچ کر تینوں اسلامی سرداران مل گئے۔ ایرانیوں کے مقابل اسلامی لشکر خیمزن ہوا۔ اول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں نکل آئے اور ہرمزان کو مقابلے کے لیے طلب کیا۔ ہرمز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر میدان میں نکل آیا۔ دونوں سردار گھوڑوں سے اتر کر پیادہ ہو گئے۔ اول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وار کیا
ہرمز نے فوراً پیچھے ہٹ کر اور پینتر بدل کر وار خالی دیا اور پھر نہایت پرتی سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فوراً بیٹھک کے ساتھ آگے سمٹ کر اس کی کلائی تام کر تلوار چھین لی۔ ہرمز تلوار چنواتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لپٹ گیا اور کشتی کی نوبت پہنچی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کی کمر پکڑ کر اٹھایا اور زمین پر اس زور سے مارا کہ پھر وہ حرکت نہ کر سکا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا۔ ایرانیوں کے ایک دستے نے اپنے سردار کو مغلوب دے کر اس کی مدد کے لیے حملہ کیا۔ ادھر سے کاکا بن عمرو رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کو روک لیا۔ پھر دونوں فوجیں آگے بڑھی اور جنگ مغلوبہ شروع ہوئی۔ بڑی ہی دیر میں ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، بہت سے مارے گئے۔ ہرمز کے لباس و اسلحہ پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قبضہ کیا۔ ہرمز دربار ایران کا ایسا سردار تھا جو تاج سر پر رکھتا تھا۔ اس کے تاج کی قیمت جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قبضے میں آیا 1,00,000 دینار تھی۔ اس لڑائی میں ایرانی فوج کے ایک دستے نے اپنے پاؤں میں زنجیریں باندھ لی تھی کہ عربوں کے مقابلے پیش یا میدان جنگ سے نہ بھاگ سکے، کہ ہم لوگ جب زنجیریں اپنے پاؤں میں باندھ لیں گے تو ہم میں سے کوئی بھی عربوں سے نہیں بھاگیں گے، مگر پھر بھی ان کو زنجیر توڑ کر بھاگنا پڑا۔ ان زنجیروں کی وجہ سے اس لڑائی کا نام جنگ سلاسل رکھا۔ ان کو زنجیروں کو توڑ کر بھاگنا ہی پڑا تھا۔ ان زنجیروں کی وجہ سے اس لڑائی کا نام جنگ ذات السلاسل مشہور ہوا۔ حضرت مسلح بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کی تعاقب میں روانہ کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حسن المراد کا محاصرہ کیا اور اس قلعے کو فتح کیا۔